نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ وقار سخن میں یہ ہمارا پیام زینب کا سلسلہ جو ایام اضحیٰ کے دوران چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام لے کر یہ خاکسار حاضر ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے پچھلے پیام زینب کے ایپیسوڈز میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ شہادت امام حسین علیہ السلام اور مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی کی، اور عزاداری کے حوالے سے گفتگو کی کہ عزاداری کی کیا اہمیت ہے اور عزاداری کا کیا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو عزاداری میں خصوصی طور سے نوحہ خوانی ہوتی ہے اور مرثیہ خوانی ہوتی ہے، سوز خوانی ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے آپ سے کچھ اہم ذاکرین کے سوز اور سلام بھی آپ سے شیئر کیے۔ ناظرین، آج بھی ہم یہ چاہیں گے کہ اسی حوالے سے یہ سلسلہ جاری رہے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آج ہم عزا خانے کے حوالے سے کچھ شاعری آپ سے شیئر کریں، کیونکہ ایک گروپ ہے شعراء آل محمد کا جس میں ہمارے شاعر اہل بیت جو بڑے نامور اہم ترین شعراء ہیں وہ اس گروپ میں شامل ہیں، اور یہ گروپ بڑی اچھے انداز سے ہمارے محترم قدر پاروی صاحب اس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ اس گروپ میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے ایام ہوتے ہیں اسی حساب سے ایک مصرع دیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ بہت کم وقت میں تمام شعراء سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسے قطعے کی شکل میں اپنے اس مصرعے کو اپنی شاعری میں ڈالیں، یعنی ایک ایک قطعہ سب کہیں، اس میں یہ مصرع طرحی مصرع جو ہوتا ہے وہ ایک اس میں شامل ہو، یعنی 3 مصرعے اپنے ہوں جس شاعر کا بھی خیال ہے، اور اس مصرعے کی مناسبت سے وہ اپنا خیال پیش کرے قطعے کی شکل میں۔ تو وہ ایک مصرع مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب نصیر اعظمی صاحب کا یہ مصرع ہے کہ پھر عزا خانہ شبیر سجایا جائے۔ یہ مصرع ہے جناب نصیر اعظمی صاحب کا۔ نصیر اعظمی صاحب کا قیام بامبے میں ہے، اور آپ ایک بڑے عظیم خانوادے سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ کے والد محترم حجت الاسلام المسلمین مولانا سید شمیم الحسن صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کے فرزند ہیں یہ نصیر اعظمی صاحب، اور نصیر اعظمی صاحب نہ صرف اچھے شاعر اہل بیت ہیں بلکہ بہت اچھے ذاکر اہل بیت کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، اور مختلف ممالک میں آپ اسی حوالے سے محفلوں میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں اور مجالس بھی پڑھتے رہے ہیں۔ تو نصیر اعظمی صاحب کا یہ مصرع کہ پھر عزا خانہ شبیر سجایا جائے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ خاکسار سلیم امروہوی اپنے 2 قطعے آپ کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے میں کہ وہ 2 قطعے آپ سے شیئر کروں۔ ان دونوں قطعات میں آخری مصرع نصیر اعظمی صاحب کا ہی ہے، پھر عزا خانہ شبیر سجایا جائے۔ تو سماعت فرمائیے، یہ قطعہ کچھ یوں کہا ہے کہ نظر شبیر میں غیروں کو بلایا جائے، نظر شبیر میں غیروں کو بلایا جائے، نظر شبیر میں غیروں کو بلایا جائے، حر کے جیسے انہیں سینے سے لگایا جائے، حر کے جیسے انہیں سینے سے لگایا جائے، اور پہلے سمجھیں تو ذرا مقصد شبیر ہے کیا، پہلے سمجھیں تو ذرا مقصد شبیر ہے کیا، پھر عزا خانہ شبیر سجایا جائے، پہلے سمجھیں تو ذرا مقصد شبیر ہے کیا، پھر عزا خانہ شبیر
سجایا جائے، پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے۔ ناظرین ایک قطعے کی اور اجازت دیجیے، اسی مصرعے میں کوشش کی ہے، ایک پیغام ہے، سماعت فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ پہلے یہ بغض و حسد کینہ مٹایا جائے۔ دیکھیں انسان دل میں بغض، حسد اور کینہ اور کیا لیے پھرتا ہے، اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ میں مولا کی عزاداری بھی کر لوں۔ دیکھیے یہ نظر بھی آ جاتا ہے۔ اصل میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم کہ کوئی نوحہ پڑھنے پر جھگڑ رہا ہے، کوئی ماتم پر جھگڑ رہا ہے کہ میں سب سے آگے میں ماتم کروں گا، کوئی پیچھے کھڑے ہونے سے بے چین ہے، کوئی مجلس عزا میں آگے بیٹھنے پر بھی ناراض ہو رہا ہے، کوئی پیچھے بیٹھنے پر، کوئی سلام پڑھنے پر ناراض ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر ہم یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ایسا عمل ہے ہمارا، تو یہ عزاداری نہیں ہوگی۔ پہلے تو ہم یہ سوچ لیں کہ سب مولا کے عزادار آپس میں بھائی ہیں، اور جو بھی عزاداری کر رہا ہے وہ سب ایک سے ہیں، چاہے کوئی ماتم کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی نوخانی کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی ذاکری کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی شاعری کی صورت میں کر رہا ہے، تو سب عزادار سب ایک سے ہیں، اور جس کو جہاں جو موقع مل رہا ہے پڑھنے دیا جانا چاہیے۔ اس میں کوئی کسی سے کوئی نہ حسد کرنا چاہیے، نہ کسی کو بغض رکھنا چاہیے، نہ کسی کی یہ تمام سب سے پہلے ہم اگر در اہل بیت پر حاضری دے رہے ہیں، جب مولا سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان برائیوں کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اسی حوالے سے یہ 4 مصرعے ہیں اس خاکسار کے، اور میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا یہ اہل بیت ٹی وی دور دور تک دیکھا جاتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یقیناً بہت سارے بچے بھی ہیں جو یہ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں سے ہی مخاطب ہو کر یہ بات کہتے بھی ہیں۔ بزرگ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے یہ باتیں بزرگوں سے ہی سنی ہیں، اس لیے ہم یہ آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی بات کو میں نے شاعری کے ذریعے کہنے کی کوشش کی ہے، اسی مصرعے میں کہ پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے۔ تو یہ کچھ 4 مصرعے یوں ہوئے تھے کہ پہلے یہ بغض و حسد کینہ مٹایا جائے، پہلے یہ بغض و حسد کینہ مٹایا جائے، خود کو یوں دوست و شفاف بنایا جائے۔ پہلے یہ بغض و حسد کینہ مٹایا جائے، خود کو یوں دوست و شفاف بنایا جائے، خود کو یوں دوست و شفاف بنایا جائے۔ اور جب نظر آنے لگے ہم میں حسینی کردار، جب نظر آنے لگے ہم میں حسینی کردار، پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے۔ جب نظر آنے لگے ہم میں حسینی کردار، پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے، پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے۔ ناظرین یہ میں نے وہ قطعات آپ سے شیئر کیے جو میں نے جیسا ذکر کیا کہ یہ طرحی مصرعہ تھا، اور میں چاہوں گا اس مصرعے کے حوالے سے کچھ اور اہم شعراء کے قطعات بھی آپ سے بیچ بیچ میں شیئر کرتا رہا ہوں، لیکن جب رضا خانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور اشعار آپ سے شیئر کروں۔ مہدی نظمی مرحوم نے کہا تھا کہ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ ناظرین پچھلے دنوں میں ایک سلام کہہ رہا تھا، اس میں بھی اس حوالے سے ایک شعر میں نے کہہ دیا کہ جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام، جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام، ہم رضا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں، ہم رضا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں۔ یقیناً رضا خانہ شبیر یعنی وہ امام بارگاہ، وہ امام باڑہ، وہ کربلا جو ہم سجاتے ہیں اور ایام عزا میں خصوصی طور سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں مجلس ہوتی ہے، مجلس میں شہادت امام حسین بیان کی جاتی ہے، مقصد شہادت شہدائے کربلا بیان کی جاتی ہے، اور خصوصی طور سے حقیقی اسلام، حقیقی دین کی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ کسی پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا اسلام، کسی کی توہین کرنا نہیں سکھاتا اسلام، کسی کی جان لینا نہیں سکھاتا اسلام۔ اسلام پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے، اور یہ پیغام ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام باڑے میں جاتے ہیں، جب کبھی عزا خانے میں جاتے ہیں، تو یہ پیغام ہمیں
خصوصی طور سے ان ایام اعزاں میں ہمیں ذاکرین یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں خصوصی طور سے ان عزاخانوں کا ذکر اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ایک درسگاہ ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، اور یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ہمارا بچہ ذرا سا ہوش سنبھالتے ہی، بلکہ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اپنے والدین کی گود میں ہی اس یونیورسٹی میں داخل ہو جاتا ہے اور اس مجالس میں شرکت کرنے لگتا ہے۔ اسلام مذہب جو دیکھنا چاہتا ہے وہ نہ صرف ایک ہم نماز کے عادی ہو گئے تو ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم صرف روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم صرف حج کیے جا رہے ہیں ہر سال تو صرف مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اچھا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با کردار ہو، وہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے، وہ اپنے وطن کا بھی خیال رکھے، وہ اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھے، اور ایک بہت اچھا کردار اس کا نظر آنا چاہیے۔ یہی درس ہمیں امام حسین علیہ السلام کے امام بارگاہ سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ناظرین یہ ذکر کیا، اور یہاں پر کون سی جگہ ہے، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں دنیا میں انسانیت ہے وہاں وہاں امام حسین علیہ السلام کے نام لینے والے، امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، وہاں وہاں عزاخانہ موجود ہے، امام بارگاہ موجود ہے، امام باڑہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ ایک چھوٹی سی کربلا ضرور ملے گی آپ کو۔ تو یہ ہے امام حسین کا پیغام جہاں سے ملتا ہے، اسے عزاخانے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین، اور جب اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے شمیم امروہوی صاحب کے کچھ اشعار دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ عزاخانے کے حوالے سے ہی شمیم صاحب کہتے ہیں کہ ساتھیو احترام سے آنا، ساتھیو احترام سے آنا، یہ ہے شبیر کا عزاخانہ۔ ساتھیو احترام سے آنا، یہ ہے شبیر کا عزاخانہ، اور دھرم سے ذات پات سے آزاد، دھرم سے ذات پات سے آزاد، سینکڑوں سال سے ہے یہ آباد، سینکڑوں سال سے ہے یہ آباد، اور اہل ایمان کا آستانہ ہے، اہل ایمان کا آستانہ ہے، حق پرستوں کا یہ ٹھکانہ ہے، اہل ایمان کا آستانہ ہے، حق پرستوں کا یہ ٹھکانہ ہے، اور امن کا سائبان بھی ہے یہ، امن کا سائبان بھی ہے یہ، ایکتا کا نشان بھی ہے یہ، امن کا سائبان بھی ہے یہ، ایکتا کا نشان بھی ہے یہ، اور کھڑکیاں اس کی اور در و دیوار، کھڑکیاں اس کی اور در و دیوار، ذکر آل نبی سے ہیں سرشار، کھڑکیاں اس کی اور در و دیوار، ذکر آل نبی سے ہیں سرشار، اور یہ نہیں نسل اور نسب کے لیے، دیکھیں خاص طور سے ناظرین یہ شعر سماعت فرمائیں کہ یہ نہیں نسل اور نسب کے لیے ہاتھ، یہ نہیں نسل اور نسب کے لیے، پاٹھ شالہ کھلی ہے سب کے لیے، پاٹھ شالہ کھلی ہے سب کے لیے، اور یہ بھی سماعت فرمائیں کہ سبھی اپنے پرائے آتے ہیں، سبھی اپنے پرائے آتے ہیں، علم لے کر یہاں سے جاتے ہیں، سبھی اپنے پرائے آتے ہیں، علم لے کر یہاں سے جاتے ہیں، اور جو یہاں آئے باوقار بنے، جو یہاں آئے باوقار بنے، جو یہاں آئے باوقار بنے، سرور دین کے غم گسار بنے، سرور دین کے غم گسار بنے، آ یہاں دل دماغ روشن کر، آ یہاں دل دماغ روشن کر، اور زندگی کا چراغ روشن کر، زندگی کا چراغ روشن کر، زندگی کا چراغ روشن کر، ساتھیو احترام سے آنا، یہ ہے شبیر کا عزاخانہ، یہ ہے شبیر کا عزاخانہ۔ ناظرین یہ تھی شمیم امروہوی صاحب کی ایک نظم جو میں نے عزاخانے کے حوالے سے تھی، تو میں نے دل چاہا کہ اس وقت یہ نظم آپ سے شیئر کروں، اور کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے عزاخانے کی تعریف بیان کی ہے۔ ناظرین آئیے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ ہماری ایک کوشش رہتی ہے کہ ہم جہاں ان شعراء کا کلام آپ تک پہنچاتے ہیں جو
اپنے فن کے اعتبار سے ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو بھی اس پروگرام میں لائیں جو کوشش کرتے ہیں کہ بارگاہ اہل بیت میں کچھ کلام کہا جائے. تو ان نوجوان شعراء میں اس وقت ہمارے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ ہیں جناب واصف امروہوی. واصف امروہوی ایک علمی ادبی اور ایک مذہبی خانوادے سے تعلق ہے آپ کا، اور آپ کے خانوادے میں بڑے اہم ترین شعراء ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں واصف امروہوی صاحب سے کچھ اشعار سنے جائیں. تو ناظرین آئیے سماعت فرمائیے. ہمارے ساتھ ہیں نوجوان شاعر اہل بیت واصف امروہوی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات محترم السلام علیکم. سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی سلیم امروہوی صاحب کا اور ٹی وی کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی اس قسم میں کچھ آثار کو پڑھنے کا موقع فراہم کیا. ایک مطلع اور دو تین شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا. مطلع حاصل کرتا ہوں کہ مرحبا دین کی تقدیر بنانے والے، کہ مرحبا دین کی تقدیر بنانے والے، تجھ کو ہرگز نہیں بھولیں گے زمانے والے، تجھ کو ہرگز نہیں. تو گلشن دین کو سہراب لہو سے کر کے، گلشن دین کو سیراب لہو سے کر کے، کہ گلشن دین کو سیراب لہو سے کر کے، نوح کے نیزہ پہ قرآن سنانے والے، نوح کے نیزہ پہ قرآن سنانے والے، نوح کے نیزہ پہ قرآن سنانے والے. کہ یوں تو دنیا میں مسلمان تھے ہزاروں، لیکن کہ یوں تو دنیا میں مسلمان تھے ہزاروں، لیکن تھے 72 ہی فقط دین بچانے والے، تھے 72 ہی فقط دین بچانے والے. اور تیرے پروانے تیری لو کو نہ چھوڑیں گے کبھی، کہ تیرے پروانے تیری لو کو نہ چھوڑیں گے کبھی. اے چراغ شب عاشور بجھانے والے، اے چراغ شب عاشور بجھانے والے،
اور اپنے واصف کو بھی اب جلدی بلا لے مولا، اپنے واصف کو بھی اب جلدی بلا لے مولا، کربلا ابن مظاہر کو بلانے والے، کربلا ابن مظاہر کو بلانے والے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے واصف امروہی جو ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے، اسی حوالے سے مشہور و معروف شاعر اہل بیت ظفر اعظمی صاحب کے دو قطعے خاص طور سے سماعت فرما لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، ظفر اعظمی صاحب کہتے ہیں، کربلا والوں کا غم ایسے منایا جائے، کربلا والوں کا غم، کربلا والوں کا غم ایسے منایا جائے، آئینہ صبر کا ظالم کو دکھایا جائے، کربلا والوں کا غم ایسے منایا جائے، آئینہ صبر کا ظالم کو دکھایا جائے، اور فاطمہ زہرا کو جنت سے بلانے کے لیے، فاطمہ زہرا کو جنت سے بلانے کے لیے پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے، پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے۔ ایک قطعے میں ظفر اعظمی صاحب کچھ اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں، سماعت فرمائیے ناظرین۔ وہ کہتے ہیں ظفر اعظمی صاحب کہ گھر میں فرش غم شبیر بچھایا جائے، گھر میں فرش غم شبیر بچھایا جائے، فرش پا عرش نشینوں کو بلایا جائے، فرش پا عرش نشینوں کو بلایا جائے، اور پرسہ دینے کے لیے مہدی دوراں کو ظفر پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے، پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے۔ ظفر اعظمی صاحب کے ان قطعات کے سائے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین آپ سے خاص طور سے اس گزارش کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایام عزا میں ہم سوزخانی بھی سنتے رہیں اور مرثیہ بھی سنتے رہیں، اور کچھ نہ کچھ جو فرش عزا سے جڑی ہوئی ہمارے خصوصی طور سے مرثیہ ہو یا نوحہ ہو یا سوزخانی ہو یا ذاکری ہو، وہ بھی سلسلہ ہم اس پروگرام میں کسی نہ کسی طرح سے جوڑے رکھیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سوز آپ کو سنوایا جائے جو سید سبط سجاد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا ہے۔ آئیے ناظرین، سید سبط سجاد صاحب و امنوا سے سماعت فرمائیے یہ سوز سونی پڑی ہے نگری مدینے کی بن حسین۔ سماعت فرمائیں سید سبط سجاد صاحب و امنوا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مدینے کی بن حسین، سونی بڑی ہے مدینے کی بن حسین، حالات
او کہتی ہے پانی تک نہیں پین کے سن لیجیے کہ اب نہیں جین کی بن حسین کیسے قرار آئے گا مجھنا تمام کو جلدی کوئی بلا دے میرے بابا جان کو کیسے قرار آئے گا مجھنا تمام کو جلدی کوئی بلا دے میرے بابا جان کو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے سید صفت سجاد صاحب جنہوں نے بڑے پردرد انداز میں یہ سوز پیش کیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ہم چاہتے ہیں اس وقت مرزا دبیر کے ایک مرثیے کے کچھ بند آپ سے شیئر کر، وہ کلام آپ سماعت فرمائیں گے ہمارے محترم بزرگ سید شبیر علی زیدی صاحب سے۔ سید شبیر علی زیدی صاحب جن کی رسائی ادب میں بڑی خدمات ہیں اور بڑے عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اور بہت ہم سے بڑا فاصلہ ہے۔ آپ جہاں اتنی دور رہ کر ہمارے اس پروگرام میں بھی ہماری درخواست پر پہلے بھی شرکت کر چکے ہیں، کیوں نہ ان سے مرزا دبیر کے کچھ مرثیے کے بند سنے جائیں، تو سماعت فرمائیے سید شبیر علی زیدی صاحب سے ایک مرزا دبیر کے ایک مرثیے کے چند بند۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ ہم اپنے زمانے کے امام سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت کے لیے پیش کریں۔ میں سید شبیر علی زیدی، ساکن برسلز، بیلجیم۔ مرزا دبیر کا یہ لکھا ہوا مرثیہ دوسری محرم کو امام حسین وارد کربلا ہوئے تھے، اس کا انہوں نے اس پر بیان کیا ہے۔ درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب زیب دے منزل اول ہوئے شبیر، جب زیب دے منزل اول ہوئے شبیر، گھوڑا نہ بڑھا آگے تو پیدل ہوئے شبیر،
हातिफ ने कहा बारिद मख्तल हुए शब्बीर, उम्मत के जो उक़दे थे वो सब हल हुए शब्बीर। आशूर को अक़लीम शहादत हो मुबारक, और हश्र में उम्मत की शफाअत हो मुबारक। गुर्रा था मुहर्रम का जो वारिद हुए मौला, ठहरा के सवारी को रफ़ीक़ों से ये पूछा, क्यों है मेरे परदेसियों खुश आए ये सहरा, बरपा यहाँ सब ख़ैमे हों। वो बोले कि अच्छा, पर कितने दिनों क़स्द क़याम ए शहीदी है। शह ने कहा कि ता हश्र मुकाम अब यही है। नागाह सुए क़ैमा हुए आमद आदा, हर सिम से थी आवाज़ दफ़ो नौबत व खरना। आवाज़ दी ज़ैनब ने कि ए सैयद वाला, हज़रत की सलामी को ये नौबत है इधर क्या। ये लोग हैं परदेसियों को लेने को आए, पैगाम ज़ियाफ़त तुम्हें देने को आए। शह बोले क़ज़ा आएगी लेने को हमारे, भाई से कहो देख ये क्यों आए हैं सारे। अब्बास गए पास तो आदा ये पुकारे, दरिया के किनारे से करो क़ैमा किनारे। नहर अपने अमल में है कि मालिक शहीदी है, क्यों नहर पर कब्ज़ा किया कि कौसर तो नहीं है। आदा ने कहा साफ ये हमको नहीं मंजूर, लुट जाएगा वरना अभी क़ैमे को करो दूर। अब्बास ने फरमाया कि कसरत पे हो मगरूर, ऐसा तो मैं किसी का नहीं देखता मकदूर। लूटो तो भला क़ैमा हुसैन इब्न अली का, देखो तो निशा भी नहीं रखता किसी का। ये देख कर कुर्सी से उठे सिब्त पैगंबर, चिल्लाए कि हाँ हाँ मेरे गाजी मेरे सफदर। भाई मेरी मजलूमी गुर्बत पर नज़र कर, दिखला तू मेरे सब्र की तलवार के जौहर। क्या होगा जो उम्मत से ना आज लड़ेगा, कुछ फ़र्क न हैदर की शुजाअत में पड़ेगा। अब्बास फिरे कांपते पेशे शह वाला, की अर्ज़ वही खूब है जो मर्ज़ी आका। है काम मुझे आपसे दरिया से गरज क्या, पर आपके फिद्दी का ये दावा था न बेजा। तुमने भी सुना मैंने भी हैदर से सुना है, दरिया की तराई तो मेरी कब्र की जा है। शह ने कहा तहक़ीक़ ये है आपका मतफन, ए भाई मगर जीते जी या बस मुर्दन। लो क़ैमे उठाओ कि हरम करते हैं शेवन, तुम दोस्त खुदा के हो करो खातिर दुश्मन। उठने जो लगा क़ैमे हरम बोले ये क्या है, ज़हरा की सदा आई कि ये पहली जफ़ा है। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के मिर्ज़ा दबीर मीर अनीस और तमाम जुमला शोरा इकराम जिन्होंने मोहे सलाम मरसिए लिखे, उनके दर्जात को बुलंद कर, हमारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद कर। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा, हमारे मुश्किलात को आसान फ़रमा। बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। रियाज़ भीखपुरी साहब कहते हैं, अश्क आँखों से नहीं खून बहाया जाए, अश्क आँखों से नहीं खून बहाया जाए, दिल दरे बिनते पैगंबर पर बिछाया जाए। और चाँद ज़हरा की मुसीबत का निकल आया है, फिर रज़ा खाना शब्बीर सजाया जाए, फिर रज़ा खाना शब्बीर सजाया जाए। शाहिद ननौटवी साहब कहते हैं कि ताज़िया सिब्ते पैगंबर का बनाया जाए, ताज़िया सिब्ते पैगंबर का बनाया जाए, परचमे हज़रत अब्बास उठाया जाए। ताज़िया सिब्ते पैगंबर का बनाया जाए, परचमे हज़रत अब्बास उठाया जाए। और बंद हो जाएंगी फ़तवों की दुकानें खुद ही, बंद हो जाएंगी फ़तवों की दुकानें खुद ही, फिर रज़ा खाना शब्बीर सजाया जाए, फिर रज़ा खाना शब्बीर सजाया जाए, फिर रज़ा खाना शब्बीर सजाया जाए। नाज़रीन, सलमान हसन साहब फरमाते हैं कि मकसद हज़रत शब्बीर बताया जाए, मकसद हज़रत शब्बीर बताया जाए, हाल गुर्बत शह मज़लूम सुनाया जाए, हाल गुर्बत शह मज़लूम सुनाया जाए। हक़ अदा करने गमे शाह हासिल बेदारी का, फिर रज़ा खाना शब्बीर सजाया जाए,
پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے۔ ناظرین، اعجاز زیدی لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کتبہ آیا تطہیر کروں آویزاں، کتبہ آیا تطہیر کروں آویزاں، اپنا گھر لائق معصومہ بنایا جائے۔ کتبہ آیا تطہیر کروں آویزاں، اپنا گھر لائق معصومہ بنایا جائے، اور ہاتھوں کو زمزم و کوثر سے تو دھو لوں پہلے، ہاتھوں کو زمزم و کوثر سے تو دھو لوں پہلے، پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے، پھر رضا خانہ شبیر سجایا جائے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ نوحہ خوانی کے حوالے سے کچھ نوحے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں، یعنی چاہے وہ بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا عورت ہو یا مرد، ہر طرف ہر شخص پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سارے نوحے ایسے ہیں جو اس طرح سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح سے ریحان اعظمی مرحوم کا ایک لکھا ہوا نوحہ جو بہت عمدہ پردرد انداز میں میر حسن میر صاحب نے بھی پڑھا ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری اچھی آوازوں میں سننے کو ملا۔ وہ نوحہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نوجوان پڑھ رہے ہیں وہ نوحہ، تو وہ نوحہ آپ سے شیئر کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان جب ایام ازاں میں گھر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سب مل کے ایک ساتھ نوحہ خوانی کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سید محمد علی افضال صاحب محلہ دربار کلام میں ان کا مکان ہے، تو اس مکان میں بیٹھے ہوئے کچھ نوجوان یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے وہ اس نوحے کو یہ چاہا کہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے، اور وہ نوحہ ہے تو نہ آیا غازی۔ بڑا پردرد نوحہ ہے، اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں ان نوجوانوں کے نام بھی میں چاہتا ہوں ناظرین آپ سے شیئر کر لوں۔ باقر کاظمی، عدنان حیدر نقوی، عریب نقوی، ریبر نقوی، راحل نقوی، محمد علی، محمد مہدی، فضل حیدر، سمیر عباس، نواز ضامن اور عظیم نقوی۔ یہ تمام نوجوان ایک افضال صاحب کے مکان میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے یہ نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ یہ نوحہ آپ سے شیئر کیا جائے۔ تو سماعت فرمائیے یہ نوحہ تو نہ آیا غازی۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچی دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لگی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت طوفاں کبھی
میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی قید خانے میں سزا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی خود گڑی نام تیرا صورت ناد علی بس لہراتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا کہوں شعر میرے دام کو لیے اے مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت طوفا کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم اسیر تو نایا غازی جب ردا ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.